فرمایا جو سورہ مائدہ میں ہے فجتنبوہ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا، اس میں تدریج ہے۔ بالکل اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جانا ہے، مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے، اس کے لیے ذرا فضا ہموار کی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں، آیت نمبر 228 ہے، یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے اپنے مغالطے کی وجہ سے، بعض جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہے ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہے۔ یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ ذمہ داری، لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی، علا اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ اور حضور کی وہ حدیث ہے کہ القرآن حجۃ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص کے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت ہے۔ یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا ہے، یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات کا ہے۔ جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوں گی اتنے وسیع اختیارات لازمی ہیں، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے ہیں۔ حقوق و فرائض کا یہ توازن ہی در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے، اس کا سب سے بڑا حسن ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ عزیز ہے تو اسے اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے نظام بنائے، مختار مطلق ہے۔ وہ شارع ہے، جو چاہے شریعت متعین کر دے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹپ فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا۔ اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں ہے، نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا ہے۔ یہ اصل میں تمہید ہے اس کس چیز کی؟ وہ ہے سورہ نساء کی آیت الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، اور میں اس کا ترجمہ یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے کہ قامہ سے بنا ہے قوام، قامہ یقوم و کھڑا ہونا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز کے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں، ٹو گیو، اس کے ایک معنی ہے ٹو گیو اپ، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ ٹو گیو ان، یہ بالکل ہی بدل گیا معاملہ۔ ٹو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کر لینا، ٹو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹو گیو کوئی چیز دے دینا۔ اب یہ لفظ ٹو گیو تو سب میں شامل ہے، لیکن اپ اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح قامہ الا جب آئے گا کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کر کھڑے ہو جانا قامہ الا، اور قامہ علا کسی پر کھڑا ہونا، یعنی کسی پر نگران بن جانا، کسی پر سربراہی اختیار کرنا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس میں آ جائیں گی۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہیں اس لفظ کے اندر اس علا کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ قوامیت جو مرد کو دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا۔ دو باتیں ہیں، نمبر ایک بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے،
اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایا بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، وہ بات آ چکی تھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بات آ چکی، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو مبہم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بعض پیدائشی طور پر خوبصورت ہیں، بعض بدصورت ہیں، بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے اور بعض کمزوری پیدا ہوتے ہیں، کمزوری رہتے ہیں، بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہیں، غبی ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل ہے، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا۔ تو اب لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کمتر پیدا کیا گیا تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، البتہ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہوگی، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اس طریقے سے جنرل الفاظ میں فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ مردوں کو ایک فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی طور پر زیادہ توانا بنایا ہے، ان میں قوت کار زیادہ رکھی ہے، ان کے اندر جو ہے جسمانی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت پیدا فرمائی ہے۔ مختلف چیزیں ہیں جس کی بنا پر کہ دائرہ کار جو ہے مختلف کر دیے گئے، فرائض مختلف کر دیے گئے۔ اور دوسری بات فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے اولاً تو پورا جو معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ مرد پر ڈالا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ڈالا۔ استثنائی حالات استثنائی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دی رول، ایکسیپشنز تو ایکسیپشنز ہی رہیں گی، وہ قانون کو نہیں بدلتی بلکہ وہ قانون کو اور موثق کر دیتی ہیں، مزید اس سے قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ تو استثنائی حالات اور ہیں، اگر کوئی بیوہ ہے بیچاری اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اپنے ان بچوں کی وجہ سے، اور وہ کوئی محنت مزدوری کر رہی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی ہے یا کوئی بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ پال رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا سامان کر رہی ہے، تو بہت بڑی نیکی کما رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ذمہ داری مرد کی ہے اصلاً کہ وہ گھر کا پورا خرچ جو ہے اس کو برداشت کرے۔ اسی کو سمجھیے کہ بطور علامت یہ مہر جو ہمارے ہاں ہے، یہ مہر کیوں ہے جس پر کہ اتنا زور ہے پورے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں، جہاں بھی کہیں خواتین کا معاملہ آیا ہے اس میں آپ کو وہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، یہ مہر جو ہے ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ، عورت کوئی فروختنی شے نہیں ہے کہ مہر کے عوض آپ نے اسے خرید لیا، یہ صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے، اس کے لیے علامت کے طور پر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ در حقیقت ایک علامت بن گئی ہے اس کے طالب ہونے کی۔ حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیدھی بات ہے، جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے۔ ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی، نہ صرف مرد کے پہیے پر انسانی تمدن کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ عورت کے پہیے پر گاڑی چل سکتی ہے، یہ دونوں ہی پہیے ہوں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی۔ اور جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے اسی طرح عورت بھی مرد کی محتاج ہے، لیکن مہر مرد دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اسلام کا ایک رخ ہے کہ جس سے کہ اس نے پورے فلسفے کو واضح کر دیا۔ بما انفقوا من اموالہم، سب سے پہلے تو یہ کہ رشتہ ازدواج کا آغاز ہی ہوا مرد کے مہر ادا کرنے سے، اور پھر یہ کہ اس خاندان کی پوری کفالت کی ذمہ داری مرد نے لی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنا پر کہ اسلام نے مرد کو حاکمیت دی ہے، قوامیت دی ہے، مرد کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ذرا یہاں دیکھیے اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں، فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کن کی؟ اپنے۔ یہ قنوت کا لفظ یا اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیت میں پڑھا تھا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قنوت کہتے ہیں فرما بردارانہ انداز میں کھڑے ہو جانے کو، کسی کے حضور میں کھڑے ہونا، جھک کر کھڑے ہونا، گویا کہ اس کا حکم ماننے کے لیے انسان آمادہ ہے کہ جو حکم دیں گے بصر و چشم میں اسے قبول کروں گا۔ اسی لیے جو دعا ہم کھڑے ہو کر مانتے ہیں وطر میں، اسے دعائے قنوت کہا جاتا ہے
کہ ہم نے وہ دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہم نے وہ دعا مانگی ہے، ورنہ عام طور پر دعا جو ہے انسان وہ بیٹھ کر مانگتا ہے۔ نماز کے بھی قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا ہے، ایسے بھی آپ نماز کے اختتام کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں بیٹھ کر، دعائے قنوت، وہ در حقیقت کھڑے ہو کر۔ تو دست بستہ کسی کے حضور میں حاضر رہنا، اس کے حکم کو بجا لانے کی آمادگی کے ساتھ یہ قنوت کی اصل روح ہے۔ تو اللہ کا قانت بندہ اور اللہ کی قانت کنیز بندی، لیکن یہاں یہ لفظ آیا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں۔ اب یہاں جان لیجئے وہ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، استاد کی اطاعت نہیں ہوگی، والدین کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے۔ اگر باپ کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو نہیں مانا جائے گا، والدہ کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر حاکم جو ہے اللہ کی شریعت کے حکم کے خلاف حکم دیتا تو نہیں مانا جائے گا، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے اس حکم کی تو خلاف ورزی کر سکتی ہے، بلکہ اسے کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، جو شریعت کے حکم کے خلاف وہ حکم دے۔ لیکن شریعت کے حکم کے اندر جو دائرہ ہے، اب اس میں دو شکلیں ہیں، مباحات کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہے، بیوی کی رائے کچھ اور ہے۔ یہاں بیوی کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے، اگر وہ شوہر کو کنونس کر سکے، اگر دلیل سے قائل کر سکے، اگر منوا سکے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اختلاف قائم رہتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کی روح سے بیوی کو مستقل طور پر ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرے۔ یہ اس کا وہ جذبہ ہے کہ جس میں اس نے شوہر کی سربراہی کو گویا کہ ذہناً اور قلباً قبول کیا ہے۔ یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، جو ان کا حکم ماننے والی۔ حکم کہاں؟ مباحات کے دائرے میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم وہ نہیں مانا جائے گا، وہ تو پھر اس بندہ مومن اور اس اللہ کی اس بندی کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے اس کے ایمان کا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے کے اندر ہے تو اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر اپنے شوہر کی رائے پر عمل کرنا، یہ ہے وہ کہ جو ایک مسلمان بیوی سے اسلام کا اور قرآن کا تقاضا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں رازوں کی بھی، اور ظاہر بات ہے کہ اب اس عورت کا بیوی ہونے کے ناطے اس عورت کا ناموس اب اس کا اپنا ناموس نہیں، اس کے شوہر کا ناموس ہے، اس کی عزت اپنی عزت نہیں، اس کے شوہر کی عزت ہے۔ پھر یہ کہ گھروں میں وہ اپنے شوہروں کے مال کی امین ہے، شوہروں کی رازوں کی امین ہے۔ تو سب سے بڑا جو اہم دوسرا وصف ہے کہ جو ایک کسی مسلمان بیوی میں اس آیہ مبارکہ کی روح سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شوہروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت فرمائی ہے۔ وہ ہمارے نہ معلوم کتنے راز ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اگر ہمارے وہ راز تشت ازبام ہو جائیں تو ہم دنیا کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اور یہ رسوائی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، بلکہ یہ کہ ہمارے ان عیوب کی ستاری فرمائی اور اس کو ان کے اوپر جیسے تو نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھی۔ تو اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، ظاہر بات ہے کہ جس قدر اس سے واقف ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کے جو بھی کوئی راز ہے ان سے واقف ہے، تو اس کی وہ امانت دار ہے۔ یہ ہے وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں یہ جو انتظامی اور قانونی سطح ہے اس پر اسلام نے ہرگز مساوات نہیں رکھی، بلکہ اس قانونی سطح پر آ کر ایک ادارے کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کو حاکم اور قوام کی حیثیت دی ہے، اور اس پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے، اور عورت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور اس کی عزت و ناموس اور اس کے مال اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ اس کے ضمن میں جو ایک نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اصل میں بعض لوگوں کے سامنے اس طرح آیا ہے کہ صرف اس کا ایک رخ سامنے آتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام نے کمپنسیٹ کیا ہے عورت کو، جہاں اس پہلو سے قانونی درجے میں اسے کمتر رکھا ہے، وہاں بعض دوسرے پہلوؤں سے اس کی اس کمی کی تلافی کی ہے، اس کسر کا جبر کیا ہے اسلام نے۔ اس کی کیا شکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آپ ترازو کی مثال سامنے رکھیے، ترازو کو جہاں سے آپ پکڑتے ہیں وہ بالکل درمیان میں ہوتی جگہ، دونوں طرف اس کے بازو برابر ہیں، لہذا وہ ڈنڈی سیدھی ہے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے تو ایک سیر ادھر ڈالنا ہوگا تاکہ وہ ڈنڈی سیدھی رہے۔
لیکن اگر ترازو کے پکڑنے کی جگہ ذرا آپ ایک طرف کر دیں، ایک بازو ترازی کا لمبا ہو جائے اور ایک چھوٹا ہو جائے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو لمبا بازو ہے اس میں ایک سیر ڈالیں گے تو اس چھوٹے بازو والے میں 2 سیر ڈالیں گے، تب وہ جا کر مساوی ہوگا اور ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ تو توازن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے کہیں کوئی اضافہ ہو جائے تو دوسرے پہلو سے کمی ہو، اور اگر دوسری طرف کسی پہلو سے کمی ہے تو کسی اور دوسرے پہلو سے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے تو توازن قائم ہوگا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام کے پورے عمرانی فلسفے میں اصل جو ویلیو ہے وہ توازن ہے۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یہ توازن ہے در حقیقت اسلام کے پورے نظام کا جو سب سے بڑا حسن اور خوبی کا پہلو ہے۔ یہ مساوات در حقیقت اسلام نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا ہے، بلکہ عدل، قسط اور یہ توازن، اقیم الوزن بالقسط، یہ توازن پیدا کرنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جو مقصود ہے کہ اگر کسی ایک پہلو سے کوئی کمی ہوئی ہے تو دوسرے پہلو سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، مرد اور عورت ہونے کے ناطے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ماں اور باپ، قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ بہت افضل ہے ماں کی نسبت، اس لیے کہ اولاد اصلاً اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ ماں کے پاس وہ رہے گی، اگر سیپریشن ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ اولاد کی بہتری کے لیے ماں کے پاس اولاد رہ سکتی ہے، لیکن بالآخر اولاد کو لوٹنا ہے مرد کی طرف، باپ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ قانوناً اولاد اسلام کی روح سے باپ کی ہے۔ لیکن اب اس قصر کا جبر کس طور سے کیا، اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کہ جو درجہ اخلاقی اعتبار سے ماں کا ہے باپ کا اس کا عشر عشیر نہیں، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے بتائی گئی ہے، باپ کے قدموں تلے نہیں بتائی گئی۔ جب حضور سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا ہے کہ ان کے بعد کون، تو فرمایا کہ تمہارے والد۔ معلوم یہ ہوا کہ اب وہ جو قانونی پہلو جو ہے وہ چونکہ اس کی ڈنڈی لمبی ہو گئی تھی وہاں پر کمی کر دی گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اخلاقی پہلو والا معاملہ، خدمت کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، ادب کا معاملہ، جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا، وہ ماں کا قدم ہے کہ ان کے نیچے، جیسا کہ وہ حدیث کے اندر الفاظ آئے کہ تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے۔ یہ ہے وہ توازن جو اسلام نے پیدا کیا کہ اس طریقے سے جو ایک طرف کمی تھی اس کو دوسری طرف پورا کر دیا ہے۔ یہی آپ کو بقیہ تمام چیزوں میں بھی نظر آئے گا، بلکہ بعض پہلوؤں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اپنے عمرانی فلسفے سے بڑھ کر عورت کا ساتھ دیا ہے۔ مثلاً خالص منطقی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ساری کفالت مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، تو وراثت جو ہے پھر اس میں عورت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ بالکل ہی مردوں کو ملنا چاہیے۔ بیٹی جس کے گھر میں جائے گی وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی لائبلٹی ہے، اس کا خرچہ سارا شوہر کو برداشت کرنا ہے، لیکن بیٹے کو اپنا گھر آباد کرنا ہے، اسے مہر ادا کرنا ہے، تب تو اس کا گھر آباد ہوگا۔ پھر یہ کہ اس پورے خاندان کی کفالت اسے کرنی ہے۔ خالص عقلی اور منطقی اعتبار سے دیکھیے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وراثت میں لڑکی کا کوئی حق نہ ہو، بلکہ وراثت کلیتاً جو ہے وہ مردوں کو دی جائے۔ لیکن اسلام نے صرف یہ کیا ہے کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ رکھا ہے بیٹے کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ اس کو پورا ایک معاشی جو ہے اس کو ایک حیثیت دی ہے، اس کی ایک پوری شخصیت ہے، وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ایک خاتون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، دریافت کیا کہ میرے شوہر جو ہے بڑے مفلس ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم انہیں زکوٰۃ دو گی اپنے شوہر کو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر اور یہ کہ تم نے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا۔ اب آپ اس کا تجزیہ کیجئے، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ وہ آپ کی لائبلٹی ہے، ان کا تو آپ کو خرچہ برداشت کرنا ہی ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے، اس کی کفالت اسے کرنی ہے، اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ لیکن بیوی کے ذمے شوہر کی کفالت نہیں ہے، بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ شوہر کا نان نفقہ فراہم کرے، لہذا وہ زکوٰۃ اسے دے سکتی ہے۔ یہ لازمی ہے، لازمی کو انڈر لائن کیجئے، جھانک لے اپنے دل میں ہر شخص۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبوی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔
نغمہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو۔ آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آتا، یہ قتال ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی بھمبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی۔ 8 منزلیں جہاد ہے، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے۔ پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے۔ دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن۔ تیسری منزل پر صبر محض، پیسو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے۔ بہت اہم بحث شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقوی ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لیتے۔ اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نترک من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فطور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آدمی۔ جہاد اور ہجرت لازم و ملزوم، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹو وائر ایک نیگیٹو وائر۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش، جاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے،
انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا مرکز و محور اس کا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، دعوت کے لیے غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کی شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کے گرد گھوم رہا۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے۔ الحافظون لحدود اللہ، چلاؤ گولی، مار دو جنوں کو مارتے ہو، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشف کشاد۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید، اسی کو نہیں المنکر بالید کہا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ لیکن نوٹ کیجئے، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری احادیث جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی گمراہی میں آ جائیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آپ پورا مورچہ لگاتے ہیں نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہیں۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں المنکر اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہو، یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے پھر 10 کو اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، معتدب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کچھ ہے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام کو، کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا نہیں۔ ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا اس کی غلط ہے۔ اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث، پہلا
جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا، لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہوں گے، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے آپ کو، نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت، جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں، اس سے تقویت پہنچے گی آپ۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا، آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہو، اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن، سموتات والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہیں، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہیں، یہ سب اس کا ذریعہ ہے، یہ جماعتیں نہیں ہیں۔ اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر، اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سموتات، ڈسپلن یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر لی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹنی ہو گھسیٹ لیجئے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، وہ بھی رکھیں، آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال ایک نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت کا سلسلہ نہیں۔ لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں۔ کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے۔ ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے، کیا حکمت ہے۔ There's not to reason why, there's but to do it that۔ عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا تھا، حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھیں، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھیں حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے۔ یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس۔ کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیڈ این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے، کفر نہیں رہا نا اب وہ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اب اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی مغیث کے۔ انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی، سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس سے کہیے۔ حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو؟ پورا فوراً سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکم کو نہیں ٹال۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة فيه۔ مشورے کو آپ نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے، چوائس ہے۔ ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہیں وہ ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی۔ She knows it better، حکم نہیں دیا۔
لیکن حکم ہو تو سم و طاعت مطلق، نو ایکسیپشن۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے واضح احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں مانیں گے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے، اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سم و طاعت والی جماعت ضروری نہیں۔ لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے حضور کے ان الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹڈ، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹڈ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے، جماعت کون سی؟ سم و طاعت والی، یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹڈ ہے، سنو اور مانو۔ یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و جہاد۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرا لزوم بیعت، وہ نماز کے لیے پاک، وضو کے لیے پاک پانی۔ بیعت جو ہے، ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار ہے۔ ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سم و طاعت مطلقاً۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف، بالکل میتھمیٹیکل سمجھیے چیزوں۔ لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا نہیں ہے، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے۔ پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے، سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح ہے، اس کا ایک فکر ہے۔ اور وہ بیعت عقبہ اولیٰ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔ بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ، اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا بھی۔ آج وہ بیعت ادرو قرآن صرف بیعت النساء ہے، یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت۔ نوٹ کر لیجئے اس کو، قرآن حکیم نے وہی الفاظ لیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جاتی ہے، ایک فصل ہے 8-9 برس کا، لیکن وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولیٰ کے تھے وہی قرآن میں آئے، بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے۔ مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے، مردانہ بیعت وہاں درکار ہے، وہ فرض خواتین پر نہیں، زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، غلط بات ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ بیعت ہی یہی ہے، بیعت النساء بیعت ہی یہی ہے، بیعت ارشاد ہے، وہ بھی صحیح ہے، حق ہے، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری، بے آبا من تو آموزم طریق شاہ بازی راہ، مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3۔
فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی. اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے جس کو میں تاکید کیسے دوں، کیسے کروں. لازمی ہے، لابدی، کوئی اس سے رستگاری نہیں. یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، چھٹی ہو گئی. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا. اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے. فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا ہے. جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری بیعت کا تذکرہ ہے. اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا. اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم کے. وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر. یہ آپ جس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں، یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے. میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں. مولانا عصمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کو. میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہو جائے گی. اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تھا ہی نہیں. مثال دی، اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال آ گئی تھی، کیونکہ میرے استاد بھی تھے مولانا منتخب الحق قادری. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لائبریری تھی اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے کبھی. اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ہی. ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے، مجھے دے دی. اور وہ رہتے تھے قبرستان میں کوئی جگہ بنائی بھی تھی، وہاں رہتے تھے. یہ بھی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کے پاس اچھے بھلے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر، وہاں کیوں نہیں رہتے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے، ولایتی کہتے تھے، پٹھان اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے. ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری یہ صاف کر. تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی تھی. اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد، انہیں پتہ بھی نہیں. تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں. سمجھ لیجیے بات، جس کی مثال یہ ان کے علم میں آیا کہ وہ تو بیعت جہاد دے رہے تھے، لیکن یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا. لیکن بہرحال میں نے یہ بعد میں ہمارے ایک رفیق ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے بھی پھر کچھ اس پر گفتگو کی تھی، تو میں نے اس میں اپنی رائے میں ایک ترمیم کی ہے. پہلی میری رائے یہ تھی کہ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں. یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف ہوگی، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کرنی ہوگی، اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف ہوگی. تیسری صورت ممکن ہی نہیں.